کیسے ایک سال میں کچھ ایک تحریک چلا سکتے ہیں؟ اٹس ٹو ارلی. وہی میڈیا آپ سے بھی یہی سوال وہ نہیں چلا سکتے تھے. یہاں چل سکتی ہے, ٹائم تو دینا, جمہوری حکومت کو وقت تو دینا. دیکھیں وہاں پہ حکومت بہتر کر رہی تھی, حالات بہتر ہو رہے تھے. یہاں حالات بہتری سے بدتر پہ آ گئے. So that's the اس میں لوگ پریشان ہیں. ایک اور سوال جو خان صاحب سے ان کے کلوز ایڈز بھی پوچھتے رہے اس وقت کہ آپ دھرنا دے دیں یا آپ اکٹھے ہو کے چلے جائیں, تحریک چلا جائیں, اس سے حکومت کیسے جائے گی سر؟ آپ کی بھی نہیں گئی تھی دھرنے سے, آپ کی حکومت تو نہیں گئی تھی. اتنا بڑا دھرنا, اس سے 126 دن جائے گا, آپ 200 سال لگا, 200 دن لگا لیں. اس دھرنے کے حقائق کچھ اور تھے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں ملک کی تاریخ رقم کر لیں. وہ جو حقائق آپ بتاتے ہیں اس میں تو پھر وہ اور بھی پاورفل دھرنا ہو گیا. وہی نا, بڑا پاورفل دھرنا تھا, تو نہیں گرا لیکن امپائر کی انگلی نہیں اٹھ سکی, جس کی جو وجوہات بھی ہوں نہیں اٹھی. ایک طرف آپ کہتے ہیں امپائر ان کے ساتھ تھا, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کی انگلی نہیں اٹھی. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں اٹھی نا, تو پھر امپائر ان کے ساتھ نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان باتوں کو چھوڑیں, ایک شخص کی ذمہ داری لگا دیں, کسی پڑھے لکھے آدمی, کسی ریٹائرڈ چیف جسٹس کی جس پہ سب اعتماد کر سکیں. فائز عیسی صاحب کو شاید آپ نکال دیں, انہیں کی ذمہ داری لگا دیں. میں نکال دوں سر, میرا کوئی استحقاق نہیں. اس ملک کی حقیقت ڈاکیومنٹ کر دیں کہ ہوتا کیا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اب جو تحریک ہوگی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ عوام کے مسائل کو حل کیا جائے. اگر اس حل میں حکومت گرانا شامل ہوا تو انشاءاللہ پورا زور لگائیں گے. And you think کہ ایک تحریک سے حکومت گر سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے, بالکل ہوا ہے ماضی میں, لیکن ہم وہ حالات نہیں چاہتے کہ امریت آ جائے. یہ بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہوتا ہے. لیکن کم از کم اظہار جو ہے عوام کی رائے کا, کیونکہ ہم جہاں جاتے ہیں, میں آپ کو حقیقت سے, میں یہاں سے 6 آدمی راستے میں مجھے آپ کی بلڈنگ سے نکلنے سے پہلے پوچھیں گے کہ خدا کے لیے کچھ کریں, ہم پریشان ہیں. رائٹ, یہ ہر آدمی ہم سے پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ کچھ نہیں. یہ پہلی دفعہ سیاست میں دیکھا ہے کہ لوگ حکومت سے نہیں کہتے کہ آپ کچھ کریں, وہ اپوزیشن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کام نہیں کر رہے, ان کو نکال نہیں رہے. سو آپ نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں گے, ابھی تک تو نہیں آئے. آ جائیں گے, نیکسٹ پروگرام تک آ جائیں گے آپ, نیکسٹ انٹرویو. میں نے ان سے بات کی تھی فون پہ, میں نے کہا میرا بڑا پیسہ آپ پہ لگا ہوا ہے, ضرور واپس تشریف لے آئیں. آپ نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں؟ جی, بہت سے اینکر سے. اوکے, بہت سے اینکر سے, اور میں نے بڑا پیسہ بنانے لگا ہوں. اوکے, اور اب میں نے 1:10 کے آرڈرز دینے شروع کر. اور ڈیٹ کیا دے رہے ہیں آپ؟ ڈیٹ میں نہیں دے رہا. نہیں, بجٹ کے اجلاس میں یہاں پہ ہوں گے. بجٹ کے اجلاس میں یہاں پہ ہوں گے, یہ شرط لگی ہے. 11 کو بجٹ ہے, اجلاس میں شامل ہوں گے. اوکے, یو ریئلائز کہ یہ اسٹیٹمنٹ میں 1:10 آپ کو آفر کر رہا ہوں. ہے اللیگل کا, مجھے بھی کوئی ڈسکوالیفائی کر دے گا. لیکن چلے, آپ نے بڑے کانفیڈنٹلی کہہ دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. سو پہلے بھی میں نے پوچھا تھا, لیٹس سے کہ آپ کی تحریک بھی کامیاب ہو جاتی ہے, ایک حکومت بھی آپ لوگ گرا دیتے ہیں, ارلی الیکشن ہوتے ہیں, ڈو یو تھنک پی ایم ایل این جیت جائے گی؟ پی ایم ایل این نہ جیتے, عوام کی رائے تو آئے نا, اس ملک کو اس کا پہلا شفاف الیکشن دے دیں. ٹھیک ہے, عوام کو فیصلہ, پھر عوام کو بھگتنے دے. عوام کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے, یہ پوری دنیا کا تجربہ ہے. سو لیٹس سے کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی نئی گورنمنٹ آئے, کیا ایک دم سے اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ کیا ایک دم سے ادارے ٹھیک ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں. ان کو بھی اتنا ہی وقت چاہیے ہوگا, ان کو بھی اتنی مسئلہ. نہیں, یہاں تو امید ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی حکومت تباہ کر دی, ان سے آپ بہتری کی توقع رکھتے ہیں. تو جو نئی حکومت آئے گی وہ کم از کم احتیاط سے کام کرے گی, اس کا کوئی رویہ ہوگا, اس کی کوئی سوچ ہوگی. یہاں تو تمام سب کچھ ناکام ہو چکا ہے. رائٹ, کمنگ بیک ٹو چیئرمین نیب, جو ایک دوسرا اسکینڈل ہوا ان کے حوالے سے, ایک چینل کے اوپر ایک خبر چلی, پھر رک گئی, اس پہ پہلے ایک بیان آیا شہباز شریف صاحب کا, پھر دوسرا آیا. اس سے لگا کہ کنفیوژن تھی آپ کے کیمپ میں. پہلے انہوں نے کہا ہم سے بات نہیں کریں گے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں تحقیق, بڑی سخت کنفیوژن تھی. ہم نے مورالٹی کے حوالے سے بات کی. پہلے ویڈیوز آئیں. ٹھیک ہے, جب ویڈیوز آئیں لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کیا, تو شہباز صاحب نے بیان دے دیا کہ یہ ان کا پرائیویٹ مسئلہ ہے, یہ اس کو خود ڈیل کریں, ہم اس میں نہیں پڑتے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو نشر ہونے سے پہلے ہمارے پاس آئی تھی. آپ کے پاس؟ کہ آپ استعمال کریں. اوکے, کس نے دی سے؟ جس کی طرف سے بھی. ہم نے کہا ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے. ٹھیک, واضح سمپل بیان ان کو جواب دے دیا, ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے. تو جب ویڈیوز آئیں تو شہباز صاحب کا یہ بیان آیا. لیکن اس کے بعد جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس خاتون پر نیب کا کیس بھی بنایا گیا, پھر معاملے کی نوعیت ڈیفرنٹ ہو گئی. پھر مس یوز آف آفس آ گیا. ٹھیک ہے نا, پھر کوئرشن آ گئی. یہ پہلے نہیں پتا تھا آپ کو؟ نہیں, یہ پہلے نہیں پتا تھا, یہ تو اس کے چند گھنٹے بعد آیا. اور پھر یہ پتا چلا کہ پرائم منسٹر کے آفس, جی پھر وہ پتا چلا کہ ان کے وہ جو شخص جنہوں نے نشر کی ہیں,
کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی یہ ویڈیوز اگر ہمارے طرف بھی آئی ہیں بہت سے اور ٹی وی چینلز کو بھی آفر ہوئی ہوں گی, انہوں نے نہیں کیا. جس نے کیا وہ شخص پی ٹی آئی کا سپورٹر, وہ شخص ان کی کیمپین چلانے, میڈیا کیمپین چلانے والا, وہ شخص پرائم منسٹر کے دفتر میں جانے والا, بیٹھنے والا, میٹنگز کے اندر کمیٹیز میں بیٹھنے والا, تو مزید شک شبہ آ گیا. اور ہم نے صرف ایک بات کی, ہم نے کہا پارلیمان کی کمیٹی بنا دیں, وہ ان تمام حقائق کو دیکھ لیں, کیونکہ جو اس حکومت کا ترا امتیاز ہے اکاؤنٹیبلٹی جو آج تک کسی کی کر نہیں سکے, تو وہ اب مشکوک ہو گیا سارا, وہ بھی سارا جس طرح باقی معیشت تباہ ہو گئی ہے وہ پروسیس بھی ختم ہو گیا, جس کی حقیقت ہم تو پہلے دن سے جانتے تھے, اب پورا پاکستان جانتا ہے. ٹھیک, جو ابھی ریسنٹ ڈیسیجن ہوا ہے پاکستان آرمی میں, جو آرمی چیف نے ڈیسیجنز لیے ہیں, کافی کڑا احتساب ہو رہا ہے فوجیوں کا. واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ ایک کو انہوں نے پھانسی کی سزا دے دی ہے, 2 کو کافی لمبی سزا ہو گئی ہے. واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ؟ دیکھیں یہ ایک پروسیس فوج کا اپنا ہے, یہ ہمیشہ سے چل رہی ہے, آج کا یہ پہلی سینٹنسز نہیں ہے, یہ پروسیس چلتے رہے ہیں. جس نوعیت کا افینس ہوتا ہے اس نوعیت کی سزا دی جاتی ہے. اور یو آر سیئنگ کہ آرمی کے اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ جی ان کا اپنا ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا پروسیس ہوتا ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم, تو پھر لوگ کیوں اس کے پر شک؟ نہیں, وہ ود ان دا سسٹم جو خرابیاں ہیں, اگر جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ اس سے ذرا بالا تر ہوتے ہیں. وائٹ کالر کرائم مشکل ہوتا ہے ان کے لیے, تو اگر کوئی وائٹ کالر کرائم میں ملوث ہوتا ہے اس کے لیے بھی نیب کا ادارہ موجود ہے, جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارا ملک مستفید ہو, جس میں فوج بھی شامل ہے, جج بھی شامل ہیں, تو ان کو بھی اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. Right. So, thank you so much, خاقان عباسی صاحب, for giving us time. Do give me your feedback. خاقان عباسی صاحب نے جو باتیں کی, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.